دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ آج چونکہ 20 رمضان المبارک ہے، اس اعتبار سے آج اعتکاف موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ہمارے علماء حضرات تشریف فرما ہیں اور ان کی خدمت میں بھی ہم سوالات پیش کریں گے۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ چاروں شناخہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی شبیر اور علی حیدر چوہان، چاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک بہت خوبصورت حمد بھی سنیں گے ہم، لیکن ایک میسیج ہے فریش ون واٹر کی جانب سے۔ پہلے وہ میسیج آپ تک پہنچا دیں کہ ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر فریش ون، جو کہ اس وقت اویلیبل ہے صحت کے اصولوں کے مطابق، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آلودہ پانی سے جو ہونے والی ممکنہ بیماریاں ہیں اس سے انشاءاللہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اعتکاف آج ہمارا موضوع ہے، اور اسلام نے ہمیں جتنی عبادات کی طرف ہمیں احکامات دیے ہیں، اور جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، مسنون چیزیں ہیں، پھر مستحبات ہیں یا نفلی عبادات ہیں اور نفلی امور ہے، ان تمام میں ایک چیز ہوتی ہے نیت، اور دوسرا ہوتا ہے ارتکاز، کنسسٹنسی ہماری اس چیز کے ساتھ۔ آج اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اعتکاف کے حوالے سے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کل چونکہ وہ دن ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی جو ہیں خواتین گھروں میں اور مرد حضرات مساجد میں اعتکاف اختیار کریں گے، اس کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ جو آپ اتنے دن مسجد میں گزاریں گے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو، اور اس سے پہلے یہ کہ اس کی معرفت حاصل کریں کہ اس کے لیے شرعی احکام کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا فرامین ہیں، اور کیا کن کن چیزوں سے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، ممنوعات کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جب جان لیں گے تو صحیح معنوں میں اس خلوت نشینی کی عبادات کی آپ حلاوت کو محسوس کر سکیں گے، اور اس کے دنیاوی اور اخروی اجر و ثواب سے بھی انشاءاللہ متمتع ہو سکیں گے۔ تو آئیے حمد رب جلیل کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے موضوع پر سوالات پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، تو ہی سنتا ہے، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، پل میں طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہے رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم 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 بے کسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے بے کسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلیں جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو رکھ لے ہمارا بھرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج اعتکاف موضوع ہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیں آج کی گفتگو ساری، چونکہ سارے کلمات جو ہیں آپ کے لیے رہنما ہیں. جو لوگ اس سال اعتکاف اختیار کریں گے انشاءاللہ یا جو آئندہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی رہنما باتیں ہوں گی آج کے اس پروگرام میں. تو یہ تمام سوالات بھی سنیں، جوابات بھی سنیں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات موجود ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں. مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا اعتکاف کا حکم شرعی کیا ہے، اس پر میں چاہتا ہوں اور اس کی اقسام پر کچھ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی 3 اقسام ہیں اور تینوں کے عنوانات سے ہی ان کا حکم شرعی بھی پتہ چل جاتا ہے. اچھا. مثلا ایک اعتکاف واجب ہے، دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ اور تیسرا نفلیہ مستحب. تو واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جب انسان منت مان لے. اچھا. اب یہ کبھی مشروط ہوتی ہے، کبھی غیر مشروط منت ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ مطلقاً کوئی یہ کہہ دے اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف اس پر لازم ہو جاتا ہے. اور یہ غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں رکھی. شرط نہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پھر اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کروں گا، یہ مشروط ہے. یہ پھر جب وہ کام ہو جائے گا تو اس کے اوپر واجب ہوگا. پہلے والا فوراً واجب ہو جاتا ہے. اچھا. اور اس میں روزہ شرط ہوتا ہے. اچھا اچھا. دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 1 سال اعتکاف نہیں کیا، باقی لگاتار یہ اعتکاف فرمایا. اس اعتبار سے سنت مؤکدہ ہے. اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر شہر میں سے ایک شخص بھی اس عبادت کو ادا کر دے تو باقی سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. لیکن علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہ شہر کی قید ہے لیکن اب محلے بڑے بڑے ہو گئے ہیں. جی. تو بہتر ہے کہ محلے کی قید لگائی جائے کہ پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو باقی سب بری و ذمہ ہیں. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس میں بھی روزہ شرط ہوتا ہے. اور تیسرا نفل یا مستحب ہے. یہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو بس اعتکاف کی دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اعتکاف سے ہوں، اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اس میں روزہ وغیرہ شرط نہیں ہوتا، نہ ایسی کوئی ٹائمنگ مخصوص ہوتی ہے. جب آپ داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، باہر نکلیں گے تو ختم ہو جائے گا، دوبارہ داخل ہوں پھر نیت کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے مختصر اور جامع انداز میں جو ہے اعتکاف کی اقسام پر روشنی ڈالی اور حکم شرع بیان فرمایا. اچھا، اب اگلا جو سوال ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام
کا ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے اس کو صاف کریں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ، اس کی صورت کیا بھی ہو لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس وقت بھی کی جاتی تھی۔ دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب اعتکاف کرو تو پھر اس میں مباشرت نہیں کرنی ہے جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کو بھی حکم دیا اور ساتھ طور پر جو ہے گزشتہ امتوں کا بھی ذکر کیا۔ حدیث پاک کے اندر کئی حدیثیں اس کے اندر، لیکن جو مشہور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا، اور ایک سال آپ نے پہلے عشرے کا کیا، پھر دوسرے عشرے کا کیا، پھر تیسرے عشرے کا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پھر اس کے بعد متعین ہو گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا جائے۔ تو التمسوا اور تحروا دو الفاظ کے ساتھ بخاری اور مسلم کے قریب آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت ہے کہ باقی سنتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اس سنت کو آپ نے ہمیشہ کیا۔ ایک مرتبہ چھوڑا تو پھر اگلی مرتبہ پھر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن اس آخری عشرے کے اندر بالکل ساری دنیا سے کٹ کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گویا کہ بستر لگا دیا ہے۔ گویا کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کو منا کے آئے گا کہ خدایا تیرے در پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں لے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس پیاری پیاری سنت کو ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور جب ہم نے دیکھا ہے عاکفین جو ہے مساجد میں جب تیاری کر کے آتے ہیں اور اعتکاف اختیار کرنا چاہتے ہیں یا گھروں میں ہماری مائیں بہنیں، تو لگتا ہے ایسے ہی کہ کچھ اللہ سے مانگ کر لوٹیں گے، اپنے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک منگتے اور ایک سوالی کی طرح۔ تو یہ ایک وہ کیفیت ہے کہ جسے آج بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی جو اعتکاف کی جو حکمت ہے، اس کا مقصد ہے اور اس کے فوائد و برکات ہیں، اس کے حوالے سے بھی اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے گا آپ کی کہ بھئی اس کے تو اتنے ثمرات ہیں۔ کیا فرمائے گا علامہ حافظ ہوئے سمجھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ 10 دن تک اللہ کی پسندیدہ جگہ پہ انسان اللہ کی تلاش میں بیٹھا ہو، اسے کتنے فائدے ہوں گے، اس کی کتنی حکمتیں ہوں گی، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بنیادی چیز اس میں یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اللہ کی تلاش میں، اللہ کی جستجو میں اپنے آپ کو دنیا کے علائق سے کاٹ دینا چاہتا ہے، دنیا سے کٹ کے اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ پچھلی امتوں نے اس کو رہبانیت کا نام دیا اور وہ اس میں ان بیلنس ہو گئے۔ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اللہ پاک نے یہ جو فطرتی تقاضا تھا اس کو بیلنس کیا۔ پہلے لوگ نبھا نہ سکے اس الگ ہونے کو۔ ہماری شریعت میں 10 دن کا اعتکاف تو جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا سنت موقدہ کے طور پر ہے، تاکیدی انداز میں ہے کہ انسان اپنی اس پیاس کو بجھائے جو وہ دنیا سے کٹ کر اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو وہ آ جائے مسجد میں، بیٹھے اور اللہ پاک کی تلاش کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے انسان کو وہ ساری نیکیاں مل جاتی ہیں جو ان دنوں میں وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ بہت سارے نیک اعمال ہیں جو مسجد میں رہنے کی وجہ سے نہیں کر رہے، لیکن آپ کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ مسجد میں رہنے سے اللہ آپ کو نہ کی ہوئی نیکیاں بھی عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری چیز آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 حج 2 عمروں کے ثواب کا ارشاد فرمایا کہ یہ اعتکاف کرنے والا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک انسان اپنی روز مرہ کی مصروفیات میں ہو سکتا ہے اس کو دین سیکھنے کا اتنا موقع نہ ملتا
ہو سکتا ہے کہ اپنے محاسبے کا اس کو وقت نہ ملتا ہو. یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اس کو اپنی زبان کی طرف سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے, اس کو جو ہے وہ اپنی فکر کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے, اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. مسجد میں رہ کے وہ بہت سارے جو فرائض ہیں, اس کی دینی ذمہ داریاں ہیں, عبادات ہیں, ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر اس سارے وقت میں وہ اللہ کی خاص نظروں میں ہوتا ہے, وہ خدا کی تلاش میں ہوتا ہے اور خدا کی رحمت اس کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ انسان اس دورانیے میں, یہ جو 10 دن کا دورانیہ ہے, اس قدر زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے کہ جو عام دنوں میں ممکن نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں خاموشی کو بھی ایک عبادت کا درجہ دیا گیا ہے کہ جب انسان کو بلا وجہ جو ہے وہ نہ بولنا ہو, تو اس کی پریکٹس اس کو اعتکاف میں ہوتی ہے. وہ ایک طویل دورانیے میں خاموش رہنا سیکھتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس کے نوافل کی جو عبادات ہیں, اسی طرح جو قرآن کریم کی تلاوت ہے, اسی طرح جو ہے وہ اس کے دیگر اذکار ہیں, ذکر ہیں, وہ سب اس کو اس پیکج میں جو ہے وہ نصیب ہوتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ تو ضرور اس کے فوائد حاصل کرتے ہیں, لیکن جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ نفلی اعتکاف کرنے والے یا ویسے ہی اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے اللہ کی طرف جوڑنے والے, وہ یقیناً سارا سال بھی ایک اس خاص عبادت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوائد دے سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرات کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو ماہ رمضان مبارک ہے, یہ ایک نیکیاں کمانے کا بہت بڑا پیکیج اس میں موجود ہے. یکم رمضان سے لے کر شوال المکرم کے چاند نظر آنے تک, اور بطور خاص یہ جو آخری عشرہ ہے جس میں 5 طاق راتیں موجود ہیں, جس میں سے ایک ممکنہ شب قدر بھی ہے, اور اس میں اعتکاف جیسی سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس کے جو ثمرات, فوائد اور اس کی حکمتیں آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. اس پر مزید بات کریں گے, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. آج علم و علماء میں اعتکاف موضوع ہے, اور قبلہ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب, علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اور علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہے, جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرما رہے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے, اور اکثر جب ہم مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں نماز اذان فجر کے بعد جب ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہ کوشچن بار بار آتا ہے, تو میں نے چاہا کہ اس پروگرام میں بھی شامل کر لیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ خواتین کے لیے اعتکاف کا حکم اور طریقہ کیا ہے اس حوالے سے, اور کیا یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ کیا خواتین مسجد میں اعتکاف اختیار کر سکتی ہیں, اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اعتکاف فرماتے رہے تو ازواج مطہرات نے بھی تھوڑا سا اعتکاف کیا, لیکن ایک وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ازواج مطہرات زیادہ خیمے قائم کیے ہیں مسجد میں, تو آپ نے منع فرمایا. لیکن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ, پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کیا کرتی تھیں. لیکن جیسے کہ ہم جماعت کے مسئلے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے عورتوں کو جماعت میں آنے سے روک دیا, اور جب خواتین نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں التجا کی تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر میرے سرتاج اس وقت دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے, اور جس طرح زینت اختیار کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ بھی ملاحظہ فرماتے, تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. اس کا مطلب ہے تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکامات تبدیل ہوتے ہیں. جب اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا تو یہ زمانہ تو انتہائی پرفتن زمانہ ہے, قرب قیامت کے وقت ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت سے عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی, اور اس کا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ مخصوص کر لیں جس کو مسجد بیت سے تعبیر کیا جائے گا. جس کمرے کے اندر وہ جگہ ہوگی بس اس میں اس جگہ کے اندر وہ اعتکاف کریں گی, لیکن وہ پورا کمرہ ان کے لیے فنائے مسجد کی سی حیثیت رکھے گا, یعنی وہ سوئیں وہیں پر ہی جگہ پر رہیں, عبادات وغیرہ کریں, وہیں لیٹیں, لیکن اطراف میں بھی وہ جا سکتی ہیں. اگر اٹیچ بات ہے تو وہ بھی فنائے مسجد کے حکم میں ہے, وہ اس میں بھی جا سکتی ہیں ضرورتاً. تو یہ ہماری بہنیں اسی طرح کریں کہ اگر انہوں نے کوئی مسجد گھر کے اندر نماز کے لیے جگہ مخصوص نہیں کی تو اب کر لیں, اسے مسجد بیت کا نام دیا جائے گا, اور اس میں وہ اعتکاف کریں گے, اور باقی تمام شرائط وہی جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ تمام ان کو قیودات کا لحاظ رکھنا ہوگا.
باقی مساجد کے اندر حکم شرع یہ ہوگا کہ جہاں پر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ خواتین بالکل پردے کے اندر آئیں، اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر آئیں، راستہ پر امن ہو، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، وہاں کوئی کیمرہ وغیرہ نہ لگا ہو کہ عورتوں کی ایکٹیویٹیز خواہ خواہ وہ ریکارڈ میں آئیں، وہاں پہ یقینی سی بات ہے پردہ تو نہیں کریں گے اعتکاف کے اندر، تو پھر یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے فضولیات میں بالکل نہ پڑیں، اور جیسے اعتکاف ختم ہو گھر واپس آئیں۔ اگر کہیں پر اس کا اہتمام اس طرح کیا جاتا ہے تو پھر بہنیں مسجدوں میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جیسے بہت ساری عرب کنٹریز کے اندر اس کا رواج ہے اور وہاں کر رہی ہیں، تو مطلقاً عورتوں کے اعتکاف کو منع تو نہیں کیا جائے گا، لیکن جہاں اس کا مطلب رواج نہیں ہے، عرف قائم نہیں ہے، وہاں پہ کرنا فتنے سے خالی نہیں ہوگا کہ عورت ویسی دیکھیں برقع پہن کے نکلتی ہے، برقعے والی کو نہیں چھوڑتے، بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں گھر تک دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں، تو جب پتہ چلے گا کہ عورتیں یہاں اعتکاف کر رہی ہیں تو فتنے نمودار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اعتکاف کرنا چاہیں ضرور کریں، اور لیکن اس میں ایک شوہر سے اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ سنت موقدہ ہے اور شوہر کا حق اس سے بلند ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ شوہر نے اجازت دے دی تو پھر روک نہیں سکتا۔ تو ہماری ترغیبات پر یہ نہ ہو کہ عورتیں شوہروں سے لڑنا شروع کر دیں کہ ہم تو اب کریں گے، کمرے سے باہر نکلو، یہ بنے گا ہمارا جائے اعتکاف اور ہم نے تو کرنا، یہ نہیں۔ شوہر سے پولائٹلی اجازت لیں، وہ اجازت دیں تو بالکل آپ گھر میں کریں، انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا تو آپ نے شوہر کا بتایا، والدین اگر ضعیف ہیں، بزرگ ہیں یا بیمار ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ان سے بھی کوئی اجازت کی اس میں یہاں پہ دیکھیں اگر تو ان کی خدمت کی ضرورت ہے پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ لاکھوں اعتکاف سے بہتر ہے کہ والدین کی خدمت کریں، کہ جب بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی تو سرکار نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میری والدہ ہیں، فرمایا ان کی خدمت کر، تیرے لیے اسی میں جہاد کا ثواب ہے۔ ایک روایت میں فرمایا تمہارے لیے اس میں حج کا ثواب ہے، حج اور جہاد کا ثواب۔ تو اس لیے اگر بوڑھے ماں باپ ہیں، محتاج ہیں، جیسے بہنیں بچے ہوتے ہیں چھوٹے گھر کے، ان کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تو پھر وہ ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دل میں نیت کر رہی ہیں لیکن مجبوری آڑے آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو پورے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے ضمناً سوال شامل کر دیا، ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، میں نے کہا مفتی صاحب کو خط پیش کر دوں۔ اچھا ایک سوال اور ہے کہ اعتکاف کے ممنوعات کیا ہیں؟ ہم عام طور پر مساجد میں دیکھتے ہیں بڑا ہلہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے، جناب آج سحری فلاں جگہ سے آئے گی، آج افطار کے لیے فلاں جگہ کا آرڈر کر دو، تو پارٹیاں آ رہی ہیں اور باقاعدہ دستر لگ رہے ہیں اور جناب ایک پوری سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے علامہ صاحب کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ممنوعات کے حوالے سے کیا فرمائیں۔ دیکھیں ممنوعات کے اندر ایک تو جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ حالت اعتکاف کے اندر آپ مباشرت نہیں کر سکتے، بوس و کنار نہیں کر سکتے اور اپنی بیویوں سے دور رہنا ہوگا۔ اسی طرح ممانعت کے اندر یہ ہے کہ مسجد سے آپ پھر نکل نہیں سکتے، جب آپ نے اعتکاف کر لیا ہے تو مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ممانعت کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر آپ رب کو راضی کرنے کے لیے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ آئے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے اور یہاں مسجد کے اندر آ کر آپ باتیں کر رہے ہیں، موبائل بھی آپ ساتھ لے کر آئیں، اور آپ جو ہے 10 دن کے لیے آئے ہیں، آپ نہ جو ہے وہ گٹکا چھوڑ سکتے ہیں، نہ پان چھوڑ سکتے ہیں، نہ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ مسجد کی چٹائیوں کے نیچے جو ہے وہ چھالیاں پڑی ہوئی ہے، وضو خانے کا بری حالت ہے، تو بھئی آپ ایسا اعتکاف کرنے کے لیے نہ آئیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے اور چیزوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ہوگا کہ لوگ مسجد میں آ کے باتیں کریں گے، فرمایا ان لوگوں کے پاس فلا تجالسہم، ان کے پاس مت بیٹھنا، فرمایا وہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر جیسے علامہ صاحب نے حدیث پاک پڑھی کہ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کی سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ ہے، وان المساجد للہ، اللہ کے لیے، اور وہاں اگر آ کے آپ نے گپے لگانی ہیں، آپ نے کچہریاں کرنی ہیں، پارٹیاں بنانی ہیں گروپ بچوں کا، کہ بھائی اعتکاف آج اب رجحان یہ ہو گیا کہ اعتکاف میں لوگ زیادہ بیٹھنے لگے ہیں۔ اچھا ہمارے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا جب ہمارا بچپن تھا کہ اعتکاف کرنے کے لیے کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، کسی بزرگ کو پکڑ کے اس کو رومال پہنا کے اور پردہ لگا کے تو بٹھا دیتے تھے کہ یار خدا کا واسطہ تم بیٹھ جاؤ ورنہ سب گناہگار ہوں گے، سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو اچھا ہو گیا کہ بچے نوجوان بہت زیادہ آنے لگے، لیکن اس اعتکاف کی روح جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ مسجد کے اندر اتنی بے ادبی ہو رہی، یہ نہ ہو، دیکھیں اس وقت لاکھوں لوگ سن رہے ہیں اعتکاف کی جو تیاری کر رہے ہیں، ہم ان کو
ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان کی جو ہے ان کے حسنوں کو پست کر رہے ہیں، حوصلہ شکنی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، حوصلہ شکنی نہیں کر رہے، لیکن ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آئے ہیں آپ اس مقصد کے لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے، اور 10 دن کے بعد جائیں اور اپنے سر پر گناہوں کا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جائیں، مسجد کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، مسجد کے اندر باتیں کرنے کی وجہ سے. اچھا اس کے بعد یہ اعتکاف میں کیا بیٹھ جاتے ہیں، ان ماؤں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. ابے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو یہ پہلوانی کرنے کے لیے جا رہے ہو کہ بھائی ایک دفعہ افطاری آنی ہے، فرمائشی پروگرام شروع ہوتا ہے، ایک دفعہ افطاری آنی ہے، امی افطاری کے اندر یہ بھیجنا، ہمارے دوست بھی ہوں گے، یہ بھیجنا نا ساروں کو بنا کے. اچھا وہ ماں بیچاری بنا کے روزے کے اندر پسینے نکل رہے ہیں. پھر اس کے بعد تراویح کے بعد صاحب بہادر کا ایک اور لگے گا. اللہ احتکاف بیٹھے ہوئے بھائی، آپ کو پتہ نہیں؟ بالکل، امی میں بڑی احتکاف مشقت بھی تو کر رہے ہیں عبادات میں. ہاں 37 رکعت تراویح اور عشاء ملا کے، سحری کے اندر ایک الگ سسٹم ہوں گے، فرمائشی پروگرام الگ ہوں گے. جیسے آپ نے کہا کہ اب تو وہ ہو گیا ہے بکنگ والا کھاتا، وہ الگ چل رہا ہوگا. تو ایسا نہ کریں آپ. اچھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ نوجوان اعتکاف کر رہے تھے اور پتے کھیل رہے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. باقاعدہ طور پر ویڈیو وائرل بالکل ہوئی. میں نے بھی دیکھی. تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہوگی، یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے، بے ادبی ہے، اور اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ ڈلوا کے جانا ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا اتنا احترام ہے، اتنا ادب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس پر پورے محدثین کرام نے پورے باب باندھے ہوئے. تو اس لیے آپ پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ پابندی کر سکتے ہیں، ممانعت چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، تب اعتکاف کریں. اگر نہیں کر سکتے ہیں، آپ فرض نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے اٹھے ہوئے قدم اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا. مفتی صاحب نے جو نفلی اعتکاف کا فرمایا، آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کریں، آپ کو اجر ملتا رہے گا. آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا. کرے وہی جو نبھا سکتا ہے، اور جو نبھا نہیں سکتا ہے وہ اعتکاف کی طرف مت آئے. نوجوانوں کو خاص طور پر. ہمارے ایک دوست ناراض ہونے لگے ایک دن مسجد میں، بولا یار تم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہو، لوگوں کو ڈرا رہے ہو. میں نے کہا نہیں لوگوں کو ڈرا نہیں رہے، ہم لوگوں کو اللہ کے گھر کے حدود و قیود بتا رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی فرمایا کہ جو مسجد کے اندر آ کر دنیاوی باتیں کرے. اور بعض روایات کے اندر آیا، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں، فرمایا کہ انسان کی 40 سال کی جو عبادات ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اگر انسان اللہ کے گھر میں آ کے باتیں کرتا ہے. تو یہ ممانعت ہے، ان کی پرہیز کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ. جب آپ نکلیں گے تو واقعتاً آپ کے گلے میں پھولوں کا ایک ہار نہیں کئی ہار ڈالنے بنتے ہیں. لیکن اگر گناہ سر کے ٹوکرا لے کر گئے تو پھر ہار کیا، یہ تو اپنے آپ کو جو ہے گناہگار کرنے والی بات. بہت خوبصورت انداز میں یہ رہنما اصول، یہ رہنما جو باتیں ہیں، کلمات ہیں، آپ تک پہنچ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ کوئی حوصلہ شکنی کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ یہ جو مساجد ہیں ان کا احترام سب سے پہلے آپ کے پیش نظر ہو. پھر وہ نیت، جس نیت کے ساتھ آپ مسجد میں قیام کر رہے ہیں 10 روزہ یا 9 روزہ شوال المکرم کے چاند نظر آنے تک، تو وہ وقت آپ کے لیے زیادہ قیمتی ہو جائے اور زیادہ دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بن جائے. ایک اور سوال ہے جو بہت اہم سوال ہے اس موضوع کا، انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. علم و علماء میں آج اعتکاف موضوع ہے، اور اس موضوع پر بہت عمدہ، بڑے شرح و بسط کے ساتھ ہمارے تینوں اسکالرز نے اپنے اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں آپ تک جوابات پہنچائے. اب ہم علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے پوچھنا چاہیں گے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عاکفین جو ہے ان کے لیے بہتر سے بہتر وہ کیا معمولات ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ان فوائد کو حاصل کر سکیں جس مقصد کے لیے مسجد میں یہ بیٹھے ہیں بطور معتکف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ انسان کی نیت ہے، انسان کا ذہن بنانا ہے. اگر انسان نے یہ ذہن بنایا ہو کہ اس نے کچھ حاصل کرنا ہے، کسی مقصد کو پانا ہے، لعلکم تتقون کا مہینہ ہے، تقوی تک اس اعتکاف کے ذریعے پہنچنا ہے، تو پھر اس کی طرف وہ آئے، کیونکہ یہ خدا کا ایک خاص تحفہ ہے. بالکل کہ اس نے اس عبادت کی، خلوت کی، اس نے ایک صحیح ڈائمنشن دی ہے. بالکل دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نا کوئی بچھڑے کا اعتکاف کرتا تھا. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس بچھڑے کے پاس اعتکاف کیے بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ واپس آتے. جی جی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کہا کہ فنظل لہا عاکفین، کہ ہم جو ہے وہ اپنے ان نعبد الاسنام فنظل لہا عاکفین، ان بتوں کا ہم اعتکاف کیے رہیں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مہربانی ہے. اس نے صحیح ڈائمنشنز کے ساتھ
ہمیں جو ہے وہ اس عبادت کا طریقہ دیا، تو یہ خاص تحفہ ہے اللہ پاک کا۔ تو اس کا حق ادا کرنا اور اس کے ذریعے کچھ پا لینا، اس کی سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ آپ آ کر اعتکاف بیٹھیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ عموماً جو ہے اعتکاف کو ایک شیڈول دیتی ہے، بالکل، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اعتکاف کرایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ انسان اس شیڈول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کی جو میچنگ ہے اس کو دیکھ لے۔ اگر تو اس کا مزاج زیادہ یہ ہے کہ میں تنہائی میں اتنی عبادت نہیں کر سکتا، اور وہاں پر جو ہے وہ معمولات جو شیڈول بنایا گیا ہے وہ بھی اجتماعی عبادات کا زیادہ ہے، تو پھر وہ وہاں پر جائے اور اس اعتکاف سے اپنے فوائد حاصل کرے۔ اور اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان اجتماعی شیڈول سے ہٹ کے اس کو خلوت میں زیادہ لذت ملتی ہے، اور خلوت کی عبادتیں اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ مفید ہوتی ہیں، زیادہ روحانیت کا باعث بنتی ہیں، یہ انسانی نفسیات کے مطابق آپ بات بتا رہے ہیں۔ جی، تو اب وہ ایسی مسجد کا پھر اعتکاف کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ختم قرآن کرے بیٹھ کر، اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جی اس محفل میں بیٹھے رہیں آ کے، آپ مجبور ہیں اس چیز پر۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس سے پہلے اپنے مقصد کے حصول کی جو تکمیل ہو سکتی ہے جس طرف، وہ وہاں پر جو ہے اس کو، اب اگر وہ پھر اس کے مطابق مسجد میں آ جاتا ہے تو پھر وہ جو اجتماعی شیڈول ہے اس کو بھی قائم رکھے، لیکن اعتکاف کی جو روح ہے نا وہ خلوت ہے، وہ تنہائی ہے۔ تو وہ کوشش کرے کہ اس تنہائی کو اپنائے، جس کے لیے صوفیہ مراقبے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس کو فکر کہتا ہے اور تفکر کہتا ہے۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، ایک ایک ہو جاؤ، دو دو ہو جاؤ، پھر تفکر کرو اللہ کے لیے۔ یہ اعتکاف میں آپ پا سکتے ہیں کہ آپ ایک ایک ہو جاتے ہیں، اپنے الگ حجرے میں ہو جاتے ہیں، پھر آپ اللہ کے اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اللہ کی راہ آپ تلاش کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر آپ قرآن کریم کے تلفظ کو بہتر کریں، اپنی قضا نمازوں کی طرف توجہ دیں، اپنا شیڈول آپ خود بھی بنائیں، اور پھر اس میں آپ کو اچیومنٹ ضرور ہونی چاہیے۔ جیسے علامہ صاحب نے کہا، یہ نہ ہو کہ آپ اعتکاف سے نکل کر جا رہے ہیں اور پیچھے مسجد اللہ کا شکر کر رہی ہو کہ یہ یہاں سے گیا، یہاں سے نکلا کسی طرح۔ ہاں، ایسا اعتکاف کریں کہ اس مسجد کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ کیا بات، کیونکہ ہر مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، ہاں، وہ آپ سے محبت کریں کہ یا اللہ اس نے اعتکاف کیا ہے، یہ اعتکاف۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ چونکہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، تو اس کی تمام تعلیمات اور احکامات جو ہیں وہ عین فطرت ہے۔ اب انسان پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح شیڈول کرتا ہے اس کو، جس طرح بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے فرمایا۔ کیا پیغام دیجیے گا اعتکاف کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، پیغام یہی ہے کہ اعتکاف ایک سنت ہے اور سب کو کرنی چاہیے، جو کر سکتا ہے، سنت علی الکفایہ ہے چونکہ، لیکن یہ ہے کہ یہی بار بار کہیں گے کہ پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو اعتکاف میں بیٹھیں وہ ساتھ ساتھ مسجد کی صفائی کا، طہارت کا، چونکہ یہ بھی اس کے اندر شامل کریں شیڈول کے اندر۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا، رب تبارک و تعالی انبیاء کرام سے یہ فرما رہا ہے، تو اس کو بھی ساتھ صفائی ستھرائی کا فرمایا۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کے لیے کوشش کر رہا ہے طہارت کی اور مسجد کو آباد کرنے کی، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور یہ علامہ صاحب نے تو بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب آتا ہے نماز کے لیے اور آ کے صرف بیٹھا رہتا ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی توبہ قبول فرما، اس پہ کرم فرما دے۔ فرمایا جیسے بندہ بے وضو ہوتا ہے یا کسی کو اذیت دیتا ہے یا دنیاوی باتیں شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کے فرشتے رک جاتے، کہتے او ہو یہ تو اور دندوں میں لگا ہوا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے لیے آیا ہے۔ تو بالکل وہ فرشتے آپ سے خوش ہوں اور مانوس ہوں، تو یہ آپ کے لیے باعث رحمت۔ صاحب کیا اپنے قیمتی کلمات پیغام کی صورت میں ایک آخری وہ کروں گا کہ جب اعتکاف چھوڑ کے جائیں نا، جب واپس جائیں، تو یہ شیطان اس ٹائم بڑا وار کرتا ہے کہ اب اس کو کیش کروا لو، تو پھر پھولوں کے ہاروں کا انتظار، تحفے، تحائف، بالکل جیسے پہلے زمانے میں وہ گھوڑے کے اوپر دولہا جاتا تھا اور بینڈ دم دڑم دم چک 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 دم دم دڑم چک چک ہوتی تھی، تو یہ جھنگا لالا وغیرہ نہ کریں، چپ چاپ آپ نے جو عبادت کی ہے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما کے مغفرت فرما دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس پورے 10 دن کی عبادت کو وہ ریا اور سمعہ کے اندر ہلاک کر دے، اس کا آخر میں ذرا خیال رکھیں۔ بہت خوبصورت، جی 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 فرمائیے۔ ایک جملہ کہوں گا کہ جب اعتکاف کر کے واپس جائے پھر دوبارہ بھی مسجد میں آئے۔ واہ واہ، بہت اچھا، بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب
قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں ابتدا سے لے کر بعد اذان فجر تک، چونکہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں. تو بہت اچھے انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں اسکالرز نے آج اعتکاف پر کلام کیا. اسے پیش نظر رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ مسجد کا بھی احترام قائم رہے. ہمارے مسلمان جتنے بہن بھائی اور بہنوں کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس پر بالکل بہت زیادہ کنسنٹریٹ کریں اور ایک اپنے آپ کو علیحدہ کر کے عبادت کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں. اس کے بعد جو ناظرین اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، جس میں ہم آج حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے، اس کے بعد اذان فجر کا وقفہ ہے، اور اس کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے مسائل اور ان کا حل لے کر حاضر ہوں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.